بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو دا ٹری آف اسلام کی طرف سے پیار بڑا سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بھی چڑیاں اپنا گھونسلہ بنا لیں، اس گھر والے بس ایک کام کر لیں، اس کے بعد ان کی قسمت اور مقدر اس طرح سے کھل جائے گا کہ زمانے والے ان پر رقص کریں گے اور ان کی ہر دعا قبول ہونے لگے گی اور ان کی ہر حاجت پوری ہونے لگے گی۔ رزق، دولت اور پیسہ گھر میں ایسے آنے لگیں گے جیسے آنے کا حق بنتا ہے۔ رزق اتنا ملے گا کہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس گھر میں بھی چڑیاں اپنا گھونسلہ بنا لیں۔ اس گھر والوں کو کون سا کام کرنا چاہیے کہ ان کا گھر علاقے کا سب سے امیر ترین گھر بن جائے، اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی اہم بات سکپ نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو کوئی بزرگ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے تھے تو وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر چاہے آپ افریقہ، مصر، سعودی عرب یا دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر کیوں نہ پوچھ لیں، سب کا یہی کہنا اور ماننا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر بے زبان مخلوق کو سمجھنے اور جاننے والے تھے، حتیٰ کہ وہ بے زبان پرندوں کے ساتھ کلام کر سکتے تھے، ان کے اشعاروں اور ان کی بات کو سمجھ سکتے تھے۔ اور کون نہیں جانتا کہ آپ رحمت اللہ چڑیوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے اور انہیں بے پناہ پیار بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک ہندو بابا فرید کے پاس آتا ہے اور بابا فرید سے کہنے لگتا ہے کہ بابا جی، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کا ماتھا دیکھ کر ان کی قسمت کا حال پڑھ لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کا صرف ماتھا دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھا ہے، وہ کتنے امیر ہوں گے اور ان کے پاس کتنی دولت اور پیسہ آنے والا ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، یعنی آپ صرف ان کا ماتھا دیکھ کر ان کی قسمت کا تمام حال بتا دیتے ہیں۔ وہ ہندو بابا فرید سے کہنے لگا کہ بابا جی، میں ہندو ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قسمت کا حال بھی بتا دیں۔ بابا فرید نے بس ایک پل کے لیے اس ہندو کے ماتھے پر نظر دوڑائی اور پھر اسے فرمانے لگے، بے شک میرا اور تمہارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا ایمان دیکھ کر رزق تقسیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی رزق کی تنگی کے ذریعے آزماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی وافر مقدار میں دولت اور رزق عطا فرما دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود سے کے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ لیکن اے شخص، میں نے تیری قسمت دیکھی ہے، تیری قسمت میں بہت کم دولت اور رزق لکھا ہے۔ اے شخص، بس یوں سمجھ لو کہ تیری قسمت میں اتنا ہی رزق ہے اور اتنی ہی دولت لکھی ہے کہ تو بمشکل 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر سکے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر وہ شخص بہت رنجیدہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہندو بابا فرید سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو، نہ تو میں کلمہ پڑھوں گا اور نہ ہی میں نماز پڑھوں گا، نہ ہی میں کوئی عبادت کروں گا اور نہ ہی میں تیرے اللہ کا نام لوں گا، لیکن کیا ان تمام باتوں کے علاوہ بھی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا سکتے ہیں جس عمل کو کرنے کی وجہ سے میری قسمت کھل جائے اور بے تحاشا دولت میرے گھر میں آنے لگے؟ یہ سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو اگر تم کر لیتے ہو تو تمہاری بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ اس کے بعد نہ صرف تمہارے گھر میں بے حساب دولت آنے لگے گی بلکہ خوش قسمتی تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال لے گی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر وہ ہندو بہت زیادہ خوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ بابا جی، وہ عمل کیا ہے، وہ کون سا کام ہے، ابھی مجھے بتائیں تاکہ میں ابھی جا کر اپنے گھر میں یہ کام کروں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں چڑیاں اپنا گھونسلہ بنا سکیں۔ جب تم اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بنا لو اور جب وہاں چڑیاں آ کر اپنا گھونسلہ بنا لیں تو تم وہاں ان کو دانا اور پانی ڈال دینا کرنا تاکہ چڑیوں کا اس گھر میں آنا جانا ہو جائے۔ تو جب چڑیوں کا انڈے دینے کا موسم آئے گا تو چڑیاں اس جگہ پر آ کر اپنا گھونسلہ بنانے لگیں گی اور گھونسلہ بنانے کے بعد وہاں انڈے دیں گی، اور پھر جیسے ہی انڈوں سے چڑیوں کے بچے باہر آ جائیں گے اور جوں جوں ان چڑیوں کے بچے بڑے ہوتے جائیں گے تو تمہاری قسمت میں جو بھی کمی ہے اور تمہاری جو بھی بدقسمتی ہے ان چڑیوں کے بچوں کے بڑے ہونے تک کے ساتھ ساتھ دور ہوتی جائے گی،
اور جیسے ہی چڑیوں کے بچے بڑے ہو کر اپنے گھونسلوں سے اڑ جائیں گے ویسے ہی تمہاری بدقسمتی بھی اڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، اس ہندو شخص نے ایسا ہی کیا جیسا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا تھا۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد وہ ہندو دوبارہ سے بابا فرید کے پاس حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ بابا جی، آپ نے جو بھی باتیں مجھے بتائی تھیں میں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہ آپ نے مجھے بتائی تھیں۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا، جس کے بعد میری ہر مشکل اور ہر تکلیف آسان ہوتی چلی گئی۔ میرے گھر میں رزق اور دولت آنے لگی، گھر کے ہر معاملے میں برکت شامل ہوگی۔ پہلے میرے بچے کھانے کے باوجود بھوک پیاس کی وجہ سے ہلکان رہتے تھے، اب میں انہیں جو بھی کھلاتا ہوں تو وہ سیر ہو جاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ اب میرے پاس کچھ مال و دولت بھی اکٹھا ہو چکا ہے جو میں نے اپنی ضروریات زندگی سے بچا کر جمع کیا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب میں علاقے کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہندو بابا فرید سے کہتا ہے کہ اب میرا دل اسلام کی حقیقت کو تسلیم کرنے لگا ہے اور آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ بابا جی اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ کبھی یہ گناہ انسان کی آنکھ سے سرزد ہوتے ہیں تو کبھی اس کی زبان سے تو کبھی اپنے کانوں سے، تو ایسی باتیں سن کر گناہ گار ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے سے منع فرمایا ہے، تو کبھی انسان اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہے۔ انسان کے ان تمام گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعائیں اور التجائیں سننا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی بے زبان مخلوق ہے یہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کی خدمت کرتے ہو تو یہ بے زبان مخلوق تمہارے حق میں دعا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنی بے زبان مخلوق کی گئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ جب کوئی بھی پرندہ تمہارے گھر میں گھونسلہ بناتا ہے اور تم اس گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اس پرندے کے لیے دانہ اور پانی رکھتے ہو، جس کے بعد پھر آخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پرندے کے بچے بڑے ہو کر گھونسلے سے باہر اڑ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تمہارے حق میں دعائیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح اس شخص نے میری مدد کی ہے اللہ تم بھی اس شخص کی مدد فرما۔ یا اللہ، جس طرح اس شخص نے میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچایا اسی طرح اس کے گھر کو بھی دوسروں کے نقصان سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ، جس طرح سے اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا تو بھی اس کے بچوں اور کھانے پینے کا خیال رکھ۔ اے اللہ پاک، اس نے مجھے تکلیف نہیں دی تو بھی اس کو اسی طرح تکلیف سے محفوظ فرمانا۔ اللہ پاک، جس طرح اس کے گھر کی وجہ سے میں اور میرے بچے موسم کی سختیوں سے محفوظ رہے تو اس کو اور اس کے بچوں کو بھی ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے محفوظ فرما۔ اب چونکہ پرندے ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان پرندوں کی تمہارے حق میں مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد تمہاری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، تمہارے گھر میں خوشیاں آنے لگتی ہیں، تمہاری دعائیں اور حاجتیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا رزق اور دولت عطا فرما دیتے ہیں جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، جب ایک بے حد غریب اور مفلس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دولت مند ہونے کا راز پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بھی یہی بتایا تھا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق، پھر چاہے وہ پرندے ہوں، جانور ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں، انہیں دینا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بند قسمت کے تالوں کو کیسے کھولتے ہیں اور کیسے تمہارے گھر میں بے بہا اور پیش بہا رزق اور دولت آنے لگے گی۔ محترم ناظرین، مسلمانوں سے زیادہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، لہٰذا جب یورپ اور برطانیہ میں انگریز لوگ اپنے گھر بناتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور چھوڑی جائے جہاں پر پرندے آ کر اپنا گھونسلہ بنا سکیں۔ یہاں تک کہ برطانیہ میں بہت سے پارکس میں پرندوں کے لیے مصنوعی گھونسلے بنائے گئے ہیں تاکہ پرندوں کا جب انڈے دینے کا موسم آئے تو وہ ان گھونسلوں کا رخ کریں اور وہاں انڈے دے سکیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہی بات پسند آ گئی ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں 10 مہینے سورج نہیں نکلتا اور اس وجہ سے وہاں سے بہت کم فصلیں بھی اگتی ہیں، لیکن ان کے پاس رزق اور مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، جبکہ ایک ہمارا ملک ہے جو ہر طرح کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، سارا سال سورج نکلتا ہے اور بارشیں بھی برستی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں بھوک اور غربت ختم نہیں ہوتی۔ آئیے مل کر ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر پرندوں کو
دانا پانی کا ضرور انتظام کریں گے اور ہو سکے تو گھر میں پرندوں کے گھونسلے بنانے میں ان کی مدد کریں گے۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ عز و جل ضرور تحریر کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔